بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد افضل صلواتك. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کا آسان ترین انداز میں ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: وعلم، واو اور واو کے اوپر جب زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے وا، اور اس کا ترجمہ ہے اردو میں اور۔ علم باب تفعیل سے علم یعلم، علم فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے سکھلایا آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، چیزوں کے نام، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کے اسماء، کلہا، تمام چیزوں کے، ثم پھر عرض، اس نے پیش کیا، عرض یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم یہ جمع مذکر غائب کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، ثم عرضهم، پھر اس نے ان کو پیش کیا، علی الملائکتی، علی کا مطلب پر، الملائکتی فرشتوں پر، فقال، فمن پس، قال میں نے کہا، قال یقول سے فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال اس نے کہا یا اس نے فرمایا، فقال پس اس نے فرمایا، انبئونی تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتلاؤ، باسمائی، نام، ہؤلائی، ان چیزوں کے، ان اگر، تم ہو، صادقین، سچے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلائے، پھر اس نے ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فقالا، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتلائیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب تخلیق انسان کا اور تخلیق آدم کا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یا تخلیق انسان کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں جا کے فساد پھیلائے گی، اور ویسفک الدماء، اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی، یعنی زمین میں فساد فی الارض کا مرتکب ہوگی یہ مخلوق۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس کا جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ تخلیق انسانیت پر جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس کا جواب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو القاء اور الہام کے ذریعے سے چیزوں کے نام سکھلا دیے، کہ کائنات کے اندر جو چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے ان کا نام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، اور پھر ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور رکھا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیے۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے ناموں کا سوال کیا گیا تو فرشتوں کو ان کے ناموں کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آدم ان چیزوں کے نام بتلائیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے نام
فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے، رکھ دیے، تو جو فرشتے تھے پھر انہوں نے جواب دیا. آیت نمبر 32، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اب فرشتے جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں. قالو، یہ فعل ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال یقول سے. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا نہیں، علم لنا، علم کا مطلب علم ہے، لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا مگر، ما علمتنا، جو کچھ، علمتنا، علمتا، یہ علم یعلم سے باب تفعیل سے فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، علمتا، آپ نے سکھلایا، نہ یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہمیں، مگر وہ کچھ جو آپ نے ہمیں سکھلایا. فرشتے کہنے لگے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے آپ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس کسی بھی چیز کا کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر جو کچھ علم آپ ہمیں سکھلا دیں ہمارے پاس وہی علم ہوگا. انکا، بے شک آپ، انتا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ یا تو، بے شک تو، العلیم، جاننے والا ہے، الحکیم، حکمت والا ہے. تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کچھ اشیاء رکھی اور کہا اور فرمایا کہ ان کے نام بتلائیے، تو فرشتے جو ہیں ان چیزوں کا نام بتلانے سے جب عاجز آ گئے، قاصر ہوئے، نام نہ بتلا سکے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، آدم ان کے نام بتلائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے. تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو بلند و بالا ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ عرف و اعلیٰ ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، ہم تو ویسے بس آپ کی ذات پر اعتراض کر بیٹھے تھے، تو ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھلایا. تو اس آیت کے اندر یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. پھر اللہ پاک اپنے علوم کے خزانوں میں سے، اپنے غیبی علوم کے خزانوں میں سے جتنا علم جس کو جس صورت میں چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں. تو جس طرح اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے جو ہیں وہ اپنی قصر علمی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ہاں جتنا آپ علم ہمیں سکھلاتے ہیں ہمیں وہی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو جتنا علم وہ غیب کا عطا فرماتے ہیں اس کے پاس اتنا ہی علم ہے، باقی کائنات کے سارے خزانے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں. اور اللہ رب العزت نے انسان کی جو افضلیت ہے، انسان کا افضل اور اعلیٰ ہونا جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دیا کہ یہ تخلیق انسانیت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کائنات میں ہر ایک چیز کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ انسان کائنات میں کیا جا کے کرے گا. اور انسان کو اللہ رب العزت نے جو عقل عطا فرمائی ہے یہ کائنات میں باقی کسی مخلوق کے پاس بھی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ انسان کو عطا کردہ علوم کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس انسان سے وہ چیزیں بنوائیں گے قیامت تک کہ جس سے انسانیت کو نفع ہوتا رہے گا، جیسے ہوائی جہاز، بحری جہاز، اور اسی طرح کمپیوٹر کے اندر نت نئی ایجادات اور مصنوعی ذہانت کے نت نئے انداز جو انسان اپنا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے علوم جو ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے ہیں. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.